السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ثاقب بٹ، آپ کا میزبان، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور زراعت ٹائم۔ کوہ نور چینل کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کو ایسے پروگرامز دکھائے جائیں جو کہ آپ کے لیے معلوماتی ہوں، تفریحی ہوں، اور سب سے بڑھ کر عوام کے جو مسائل ہیں وہاں اجاگر کیے جائیں۔ عوام کے مسائل اجاگر کرنے کا مقصد ہے اجاگر کرنا اور ان کو حل کروانا، اور ہم لوگ عوام کے مسائل اجاگر بھی کرتے ہیں، ان کو حل بھی کرواتے ہیں، اور ڈپارٹمنٹس تک، اعلیٰ حکام تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ کوشش ہماری ہمیشہ جاری رہے گی۔ اسی حوالے سے ہم لوگ محکمہ زراعت کے آفس میں موجود ہیں، جہاں پہ ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری، بڑی سوفسٹیکیٹڈ پرسنالٹی ملک محمد اکرم صاحب، جو ڈائریکٹر جنرل واٹر مینجمنٹ پنجاب ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تو ان کے پاس چارج ہے ہی ہے ڈائریکٹر جنرل، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈیشنل چارج ڈی جی ایگریکلچر فیلڈ پنجاب بھی ہیں، اس سے پہلے بھی ایڈیشنل چارج لے چکے ہیں، کیونکہ یہاں پہ میں یہی کہنا چاہوں گا جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، اور وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں۔ 36 ایئرز 36 سال سے محکمہ زراعت کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 2016 سے ڈی جی ڈائریکٹر جنرل یہاں واٹر مینجمنٹ پنجاب ہیں، اور اپنی ڈیوٹی کو بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم لوگ یہاں پہ ان سے بہت سارے معلومات اکٹھی کریں گے، اور معلومات اکٹھی کر کے جو آپ کے جو مسائل ہیں، جو فارمرز کی طرف سے ہم لوگوں کو سوالات ہیں، اور جو ہماری طرف سے جو سوالات ہیں، وہ سارے ان کے ساتھ کریں گے، اور ماشاءاللہ ان سے جو جواب ملیں گے اس سے آپ بہت مستفید ہوں گے۔ تو آئیے ہم لوگ ملک صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا سر، سب سے پہلے تو ماشاءاللہ 36 ایئر سے آپ محکمہ زراعت کی خدمت کر رہے ہیں، اور 2016 سے ڈائریکٹر جنرل کا واٹر مینجمنٹ کا چارج ہے آپ کے پاس، تو 2016 سے 2022 تک آپ نے واٹر مینجمنٹ کو ماشاءاللہ اچھے طریقے سے، بلکہ اب تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا اور پی لیا ہوگا اس کو، تو اس کے متعلق ہم لوگ آپ سے جو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ محکمہ آبپاشی اصلاح آبپاشی جو ہے، اس کے یہ کیا چیز ہے، اور اس کے کیا مقاصد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بیسیکلی پانی کے جو ہیں وہ نظام کے 3 حصے ہیں پاکستان کے اندر۔ جی، ایک ہے پرائمری اریگیشن سسٹم، جس کے اندر آپ کی سٹوریجز ہیں، آپ کا منگلہ ہے، آپ کا ٹربیلا ہے، آپ کا تونسا ہے، جو جہاں پہ سٹوریج ہو رہی ہے، جی ڈیمز کی صورت، جی ڈیم کی صورت میں، تو یہ حصہ جو ہے بیسیکلی انیشیلی وابڈا اس کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو آپریشن اینڈ مینٹیننس اس کا پروونشل اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ٹھیک ساتھ۔ ہے۔ اس کا ثانوی حصہ جو ہے، جو سیکنڈری اریگیشن سسٹم ہے، یہ اس کے اندر آپ کے دریا شامل ہیں، آپ کی بڑی نہریں شامل ہیں، لنک کنال شامل ہیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ کی ڈسٹریبیوٹری شامل ہیں، اس کے بعد مائنر تک، اور کنال آؤٹ لگ تک جہاں پہ فارم پہ پانی انٹر ہوتا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا جو مینڈیٹ ہے، دس از پیورلی آف دی پروونشل اریگیشن ڈپارٹمنٹ، یعنی آپ کی پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ مینڈیٹ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے، جہاں سے موگے کے اندر پانی، آؤٹ لیٹ کے اندر پانی انٹر ہوتا ہے اور وہ فارم تک جاتا ہے، واٹر کورس کا لیول آ جاتا ہے۔ واٹر کورس کے لیول پہ یہ اس کو ٹرشری اریگیشن سسٹم ہم بولتے ہیں۔ تو یہ نارملی یہ سارا سسٹم مینیج کر رہا ہے اس وقت کسان، کاشتکار کر رہا ہے۔ تو ہم جو ہے نا، ہمارا کام اصلاح پاشی کا کام یہی ہے کہ ہم ان کو ٹیکنیکل گائیڈنس دے رہے ہیں، ان کو کوآرڈینیشن ہے ان کے ساتھ۔ ادروائز دی فارمرز آر ان آور کیس، فارمرز آر دی ایگزیکیوٹر، وہی ایگزیکیوٹ کام کرتے ہیں، دے آر پرکورنگ ایجنسی، وہی پرکور کرتے ہیں مٹیریل، اینڈ دے آر آلسو دی پے ماسٹر۔ اوکے، وہی جو ہے نا وہ آپ کا جو جہاں سے مرضی وہ لے لیں اس کے حساب سے ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ ڈپارٹمنٹ اصل میں 1976 میں مارد وجود میں آیا تھا۔ اس کی جو بیسس تھے وجود میں آنے کے، وہ تھے اسٹڈیز تھی کالوراڈو اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ نے، اس میں، اور دوسرا جو مونا ریکلیمیشن پروجیکٹ جو ہمارا یہاں پہ مونا کے مقام پہ جو سرگودا کے پاس، یہ اسٹڈی اس کا بیس تھا کہ ڈپارٹمنٹ۔ تو اس اسٹڈی کے اندر جو نا دیکھا گیا تھا کہ آپ کے نہروں کے اندر کتنے لاسز ہو رہے ہیں پانی کے، ٹھیک ہے، کنوینس لاسز کتنے ہیں، اس کے بعد آگے آ کے واٹر کورسز کے اندر کنوینس لاسز کتنے ہیں، اپلیکیشن لاسز کتنے ہیں، اس کے بعد جو ہے جو آپ کے واٹر یوز ایفیشنسی کتنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا سفر جو ہے وہ کچے کھال سے شروع کیا، اس کی صلاح سے۔ ٹھیک،
یعنی کچے کھال کو ہم جو ہے نا وہ گراتے تھے، اس کو سیدھا اس کی پٹریاں ٹھیک کرتے تھے، اور اس کے انجینئرنگ ڈیزائن کے مطابق شروع میں ہم نے کام کیا. جو ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ 1977 سے 1980 تک 3 سال کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے USAID کا شروع کیا. اس کے اندر ہم جو رف لینڈ لیولنگ کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ہم خالہ جات کی اصلاح کرتے تھے. ٹھیک. 1981 کے اندر آگے مختلف ڈونر ایجنسیز جو ہے نا، اس کے اندر ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس کے بعد جو ہے نا FAO ہے، اس کے بعد UK گرانٹ تھی. یہ ساری ایجنسی جو تھی ڈونر ایجنسی، اس کی معاونت سے، اس کی جو فنڈنگ سے ہم نے یہ اپنے خالہ جال کی پختگی کا کام شروع کیا. جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ کھالوں کے اندر تقریباً 40% پانی جو ہے وہ کھالے کے ترسیل میں ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے فرق کیا پڑتا تھا کہ جو ہیڈ والا ذمہ دار ہے، کچا کھالا ہوتا تھا، جب مرضی کٹ لگا دیتا تھا، وہ اللیگل کٹ لگا کے اپنے کھیتوں کو پانی ٹرن کر لیا. جو تیل والے تھے وہاں پانی پہنچتا نہیں تھا. تو جب ہم نے یہ لائننگ کا پروگرام شروع کیا تو ہم نے اس پروگرام کی جو خوبصورتی جو ہے، یہ ٹوٹلی کاسٹ شیئرنگ پروگرام ہے. یعنی ذمہ دار اور جو گورنمنٹ ہے یہ مل کے یہ کام کرتے ہیں، جس میں 60% جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے، اور 40% جو اپنا فائنانشیل شیئر ہے وہ فارمر دیتا ہے. اور دس از اے یونیک ایگزامپل ان دی پنجاب کہ آپ کی بہت زیادہ یہاں جس پروجیکٹ کے اندر فارمر خود کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جب فارمر خود کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کو پتا ہے میرے 40% پیسے لگے ہوئے ہیں، تو دس کریٹ سینس آف اونرشپ اینڈ سینس آف پوزیشن امنگسٹ دی فارمرز کہ جناب میرے بھی پیسے لگے. جیسے 40% بہت بڑا ایک حصہ ہے. بالکل. لہٰذا وہ پھر انہوں جس لئے احساس ذمہ داری ہوتا ہے، اس دے مطابق انہوں اچھے طریقے نال مینٹین بھی کرتا ہے، آپریٹ بھی کرتا ہے. بالکل صحیح. ساڑھے کو اس وقت اگر دیکھا ہے تو 60,000 کھالا ہے. 60,000 کھالا جڑا ان دی ٹوٹل لینتھ اگر کمیونٹی واٹر کو دیکھی ہے تو 300,000 کلومیٹر آن این ایوریج کھالا جڑا 5 کلومیٹر لمبا ہے. اچھا زبردست جی. اسی اس 5 کلومیٹر دے وچوں اسی پہلے شروع 15% یعنی 750 میٹر لائننگ کرتے سا. پھر اسی آہستہ جڑی نا وہ تقریباً 30% تے آ گئے. پھر ہوں اس وقت 50% لائننگ کر لیں، یعنی 2.5 کلومیٹر تک لائننگ کرتے. تو اس کا مقصد اس پروگرام کا بیسک ہے کہ پانی کی ہر بوند، زمین کے ہر چپے اور انرجی کے ہر یونٹ سے کس طرح استفادہ کرتا ہے. بالکل صحیح. ایسے ہی تو اس طریقے سے یہ جو نا ہم کھیت کی سطح پہ پانی بچا رہے ہیں. پانی کے بیسیکلی 3 یوزرز ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ایک یوز ہے آپ کا ڈومیسٹک، اس کے اندر پنجاب کے اندر 3% پانی جو ہے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹوٹل اویلیبلٹی کا. اس کے بعد آپ کی انڈسٹریز آ جاتی ہے. انڈسٹری ہے اس کا سیکنڈ واٹر یوزر کمپیٹیٹر، وہ کرتا ہے اس وقت 5 جو نا % پانی یوز. تھرڈ یوز جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے اس کا ایگریکلچر کا، زراعت کا. تو زراعت میں 92% پانی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. تو ہماری آپ سمجھیں کہ زیادہ ہمارا ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جب 92% پانی آپ کا زراعت کے اندر، اور زراعت جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اس ملک کی. بالکل. تو سیکنڈ جو ہے واٹر از اے لائف. آپ کو پتا ہے زندگی اس کے بغیر، پانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آج سے 400 سال پہلے، تو ایک دفعہ آپ صحابہ کرام وضو فرما رہے تھے تو آپ پاس سے گزرے، تو آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ پانی کا کفایتی استعمال کریں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وضو کے اندر بھی؟ آپ نے کہا بالکل، اگر آپ دریائے فرات کے کنارے بھی ہوں تو پھر بھی کفایتی استعمال کریں اس پانی. تو یعنی اگر اس کو دیکھا جائے مذہبی طور کے اوپر، تو یہ ہمیں آج سے 1400-1500 سال پہلے ویژن دے دیا گیا تھا کہ یہ کموڈٹی کسی وقت میں شارٹ ہوگی. اچھا سر یہ بتائیے گا، پانی تو بالکل ٹھیک ہے آپ نے شارٹ بتایا، اور محکمہ زراعت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب 92% جو ہے 92% پانی چاہیے اس کو. تو اس کی اب آپ نے جو آگے ڈیجیٹلائزیشن کی ہے یا جدید ٹیکنالوجی میں کیا ایسا آپ لے کر آئے ہیں کہ جس سے پانی کم لگے، یا کوئی ایسے کوئی آپ نے کیے ہیں اقدامات کیے ہیں کہ پانی کم سے کم ہو اور پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو؟ اس کے لیے کیا اقدامات ہیں محکمہ زراعت کے؟ اس میں دیکھو نا، پانی تو ہمیں ہر سطح پہ بچانا چاہیے. اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو آپ کو کفایتی استعمال کرنا چاہیے. آپ اگر اپنی ایون کہ آل اوور دی ورلڈ اگر دیکھا جائے تو آپ کا پانی جو ہے گھریلو جتنا بھی صارفین ہیں
وہ ری یوز کرتے ہیں پانی کا. یعنی ری یوز اس طرح کہ آپ نے رین واٹر ہارویسٹنگ کی، روف ٹاپ ہارویسٹنگ اس کو کہتے ہیں کہ جو بارش کا پانی آیا چھت کے اندر، آپ نے چھت سے پانی کو نالے کے اندر نہیں جانے دینا، آپ نے وہیں اس پانی کو سٹور کرنا ہے اور اس کو ری سائیکل کر کے واپس آپ کے ٹائلٹس میں بھی یوز ہونا ہے، آپ کی کار واشنگ میں بھی یوز ہونا ہے، آپ کے لانز میں بھی یوز ہونا ہے، وہی پانی یوز ہوتا ہے. یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر آپ فریش پانی، تازہ پانی جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں وہی سارا گھر کے اندر. اگر میں صبح ایک ٹب کے اندر لے کے شیو کر سکتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، میں ٹیپ کھول دیتا ہوں جہاں سے 50-60 لیٹر پانی ضائع ہو جاتا ہے. اگر ایک خواتین میں جب وہ پانی جو اس کو وہ ایک ٹب کے اندر لے کے، یہ ایک بالٹی کے اندر لے کے کپڑے دھو سکتی ہیں تو وہ ٹیپ کھول دیتی ہے، ہزاروں لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے. اگر ہمارا کار ڈرائیور جو ہے جب کار واش کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا کار کو واش کرتے کرتے ہزاروں لیٹر پانی ضائع کر دیتا ہے. تو یہ سارے کا سارا فریش واٹر جو ہے یہ کہاں کس کو چارج ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں چارج ہو جائے گراؤنڈ واٹر کو، کیونکہ ہم گراؤنڈ واٹر لے رہے ہیں. تو جب یہ پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس 3000 ٹیوبل تھے. تو یہ نہری پانی جب یہ اس راجہ ٹوٹل میل نے کنسیو کیا تھا، یہ انڈو پاک کا سسٹم نہری نظام جو ہے، تو یہ اس وقت ہمیں وراثتی طور پہ پانی کم دیا گیا تھا. مثلا 67% کراپنگ انٹینسٹی کے اوپر یہ پانی ڈیزائن ہوا. اس کا مقصد یہ ہے کہ کراپنگ انٹینسٹی مین نمبر آف کراپس گرون ان ایئر. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فصل لوگ لگایا کرتے تھے اور جس آدمی کی 10 ایکڑ زمین تھی اس کو 6 ایکڑ کا پانی دیا گیا تھا، نہری پانی جو. اب اللہ تعالیٰ کی ہم نے پھر کیا کیا کہ اس کمی کو جیسے جیسے ہماری آبادی بڑھتی گئی تو ہم نے کہاں سے پانی لیا؟ ہم نے زیر زمین پانی جو ہمارے پاس بہت ذخیرہ، ابھی بھی بہت ذخیرہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم نے اس کو آرگومنٹ کرنا شروع کر دیا نہری پانی کو، اس سے گراؤنڈ واٹر. تو اس وقت جب ہم پاکستان بنا ہے تو ہمارے پاس 3000 ٹیوبل تھا. 1960 کی سینسس میں ہمارے پاس 10,000 ٹیوبل تھے اور آج جو ہے پاکستان کے اندر 1.5 ملین ٹیوبلز ہیں، جس میں سے پنجاب میں 1.2 ملین ہے، 12 لاکھ ٹیوبل پنجاب کے اندر. اچھا. تو یہ پانی اس وقت جو ہے آلموسٹ 50% پانی ہم نہر کا یوز کر رہے ہیں اور 50% پانی جو ہے گراؤنڈ واٹر کا یوز کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہی ایک اس کی مثال لیں تو یہ ہمیں بڑی احتیاط سے یہ پانی کو استعمال کرنا ہے، بڑے کفایتی طریقے سے ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرنا ہے. کس طرح زراعت میں ہم نے جو انٹرونشن ہم نے شروع کی ہیں وہ کیا ہے کہ ایک تو ہم لائننگ آف واٹر کوشش کرتے تھے. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہیڈ، مڈل اور ٹیل والے کو اکوٹیبل ڈسٹریبیوشن پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے. یعنی جو پانی بیچارے تیل والے کا ہے وہ ہیڈ والا یوز نہ کرے، جب ہم کھالا پکا کر دیتے ہیں تو وہ کٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ دوسری اس کی ولاسٹی، اس کا فلو بہتر ہو جاتا ہے. جب اس کا فلو بہتر ہو جاتا ہے تو اس کو پانی ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ تیل والے تک پہنچے پانی، جس کا رائٹ ہے وارہ بندی کے اندر، اس کو واٹر الاؤنس دیا گیا. ایک تو کام ہم یہ کرتے ہیں، یہ انٹرونشن ہے ہمارا. جی بالکل. اس کے اندر ہم نے 1977 سے تقریباً 2012 تک جو ہے وہ اینٹوں کے کھالے بنائے. اچھا. وہ کھالے اینٹوں کے سیمنٹ سے ریکٹینگولر سیکشن تھا، اس کی لائف تھی 25 سال. ٹھیک. اب ہم جو ہے نا 2016 کے اندر آ کے میں نے اس کو ٹوٹل نئی ٹیکنالوجی شفٹ لیا ہم نے کہ ہم پری کاسٹ پیرابولک سیگمنٹس جو کنکریٹ کے ہیں وہ بنے بنائے جو ہے نا ہم میٹر بائی میٹر کے وہ سارے ہم نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں. وہ پرائیویٹ لوگ جو ہے نا ایک تو روزگار لوگوں کو دیا لوکل لیول پہ، یہ 100 کے قریب یہ یارڈ ہیں مینوفیکچرنگ یارڈ. تو وہ ہر یارڈ کے اوپر آلموسٹ جو ہے نا وہ 60-70 سے 80 لوگ کام کرتے ہیں اس یارڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کی چین ہے، سپلائی چین ہے کہ آپ کی کرش آ رہی ہے، اس کے بعد آپ کا سیمنٹ آ رہا ہے، اس کے بعد آپ کی سینڈ آ رہی ہے، اس کے بعد آپ کا آئل آ رہا ہے جو لوبریکنٹ ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک امپلائمنٹ جنریشن کا پروگرام بھی ہم نے یہ کیا. تو ہم نے پانی کی بچت، ایک تو پانی کی ترسیل کو بہتر کیا. یہاں 40% پانی ضائع ہو جاتا تھا کھالوں کے اندر، تو اس نے جب ہم لائننگ کرتے ہیں آدھی تو کم از کم جو 25% لاس ہمارا وہ ٹوٹلی کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 15% پھر بھی رہتا ہے، وہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آگے والا جو حصہ 2.5 کلومیٹر ہے اس کو انجینئرنگ ڈیزائن کے مطابق کر کے تو ہم تقریباً 30% تک لاس ریکور کرتے ہیں. اب جب دوسرا انٹرونشن ہم نے کیا کیا کہ یہاں سے جب پانی بچا کھال کے اندر سے، وہ پھر ہم نے کیا کیا، وہ اس پانی کو کھیت کے اندر لے گئے. اب وہ پانی کھیت بھی ہمارے اونچے نیچے ہیں، کہیں سے ڈپریشن کے اندر کھیت ہے، کہیں سے. تو نارملی پرانے زمانے میں زمیندار یا کاشتکار بھائی کیا کرتے تھے
اس کو عام اپنے کرا سے آپ عام بیلوں سے یا جو آرڈنری بکٹ ٹائپ کریپر ہے اس سے اس کو لیول کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور دیٹ واز ایک کمبرسم پروسیس تھا اس کا. تو جس فارمر جو ہے نا وہ فلڈ اریگیشن سسٹم ابھی بھی ادھر یہی رواج ہے کہ وہ فلڈ ایک بندے کو بھیجتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رات یار آپ پانی لگا. تو کیا ہوتا ہے کہ پانی کا لاس بہت زیادہ ہے, میجڈ واٹر نہیں ہے, اوپن واٹر جو نا پانی ہمیشہ پودا جڑ کے حساب سے لیتا ہے. جتنی جڑ اس کی لمبی ہوگی نیچے جاتی جائے گی, اس کی واٹر ریکوائرمنٹ, اس کی پیاس اتنی زیادہ ہوتی جائے گی. تو ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا اس حساب سے ہر کراپ کی ایک پانی کی ریکوائرمنٹ ہے, واٹر ریکوائرمنٹ ہے. اس کے حساب سے کیا ہوتا ہے خاص طور پہ گندم کے اندر جب پہلا آپ پانی دیتے ہیں 21 دن کے بعد گندم کو, تو اس کی جڑ جو ہے نا وہ ایک میکسیمم 1 سینٹی میٹر بنی ہوتی ہے. آپ پانی اس کو کیا کرتے ہیں ساتھ یوریا کا بیگ ڈال دیتے ہیں اور ساتھ فلڈ اریگیشن کروا دیتے ہیں. 6 انچ پانی دیتا ہے اور رات کا جو آپ کا نوکر ہے جب وہ پانی دیتا ہے تو وہ جتنا یوریا جو ہے وہ نہ تو اس کے جڑ کے اندر پودے کی جڑ کے اندر اس کی ہولڈنگ کیپیسٹی فرٹیلائزر کو روکنے کی یا نہ پانی کو روکنے کی, کیونکہ پانی تو زیادہ دیا جا رہا ہے, چاہیے تو صرف 2 سینٹی میٹر دے رہے ہیں ہم 6 انچ. اس کے لیے پھر ہم نیا نظام جو دنیا میں پہلے ہی رائج تھا اسپرنکلر اور ڈرپ اریگیشن سسٹم ہم نے یہاں متعارف کروایا. اس اسپرنکلر اور ڈرپ اریگیشن سسٹم سے ہم نے ہائی ویلیو ایگریکلچر جو ہے وہ اس میں ہم نے فروٹس, اس میں ہم نے ویجیٹیبلس, اس میں ہم نے ڈینس آرچرڈ خاص طور پہ جو باغات ہیں جہاں ذمہ دار ٹیکنالوجی ہم نے نہیں دی کہ ایک ذمہ دار ہے وہ پہلے 81 پودے لگایا کرتا تھا 1 ایکڑ میں. ٹھیک ہے. آج الحمدللہ ہم 1200 پودا 1 ایکڑ میں لگا رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی زبردست. یس. تو اس میں پرافٹیبلٹی فارمر کی بڑی ہے کہ آپ کا بالکل تھوڑا پانی لگتا ہے, اور جب پانی تھوڑا لگتا ہے تو نمبر آف پلانٹس آپ کے زیادہ ہیں. نمبر آف پلانٹ جب زیادہ ہے تو آپ کی فروٹ کی کوانٹٹی بھی زیادہ آتی ہے. دوسری جو سب سے جو اس کی ڈرپ اینڈ اسپرنکلر اریگیشن سسٹم کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو یونیفارم سائز آف فروٹ دیتا ہے. یعنی نارمل جب ہم فلڈ سے جو آپ کرتے ہیں جو گروتھ ہے اس کی فروٹ کی, کچھ فروٹ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے, کچھ بڑے سائز کا ہوتا ہے, کچھ مارکیٹیبل سائز کا ہے, کچھ مارکیٹیبل سائز کا نہیں ہے. تو وہ یونیفارم پرائس نہیں فیچ کر پا رہا فارمر. اس کے ذریعے, اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے سارے کا سارا فروٹ یونیفارم سائز کا اور مارکیٹیبل جو نا کوالٹی کا ہوتا ہے. تو اس کی جو پرافٹیبلٹی جہاں ایک جو فروٹ ضائع جو چھوٹا فروٹ ہے وہ اگر 200 روپے من بکنا اور بڑا 700 روپے من بکنا ہے تو یہ فرق پڑ جاتا تھا فارمر کو فلڈ کے ذریعے. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کی جب پروڈیوس یونیفارم کوالٹی کی اور سارا 7 کا 7 من آپ کا 700 روپے من جا رہا ہے, تو ان فیکٹ یو آر انہانسنگ دی پرافٹیبلٹی آف دی فارم. بالکل آپ اس کا منافع جو ذمہ دار کا وہ بڑھا رہے ہیں. تو آج تک ہم نے 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر یہ جو ہے یہ ڈرپ اور اسپرنکلر اریگیشن سسٹم شروع کیا. ٹھیک ہے. تاکہ پانی کو آگے پھر ہم نے کیا کیا, ریسنٹلی 1 سال پہلے میں آسٹریلیا گیا, وہیں سے میں نے دیکھا کہ فارمر کو یہ تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پانی لگائیں, لیکن یہ نہیں پتہ لگ رہا کب لگانا اور کتنا لگانا. ہاں بڑا امپورٹنٹ یہ جو نا خاص طور پر کریٹیکل ہے کہ فارمر کو تو یہ نہیں پتہ چلے کہ میں نے کب پمپ چلانا ہے اور میں کتنی دیر اس کو چلانا ہے کہ یہ میری اس کی پودے کی پیاس کو یہ بجا سکے. ٹھیک ہے, نہ زیادہ لگے نہ کم لگے. تو اس کے لیے ہم سائل ماسٹر میٹرز میں ادھر سے لے کے آیا آسٹریلیا سے. وہ پھر ہم نے کیلیبریٹ کیا اپنے فارم کے اوپر. واٹرمن ریسرچ فارم ہمارا گرنالا خرد کے اندر, وہاں پھر ہم نے اس کو کیلیبریٹ کر کے آج کر ہم وہ ذمہ دار کو دے رہے ہیں, وہ اپنی زمین کے اندر لگا دیتا ہے. اس کے 3 کلر ہیں. ٹھیک ہے. 3 رنگ ہیں اس کے. جب وہ بلیو رنگ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سفیشینٹ ماسٹر از آلریڈی اویلیبل ان دی سائل, دیر از نو نیڈ ٹو گیو دی اریگیشن. آپ نے زیادہ پانی اس کو آبپاشی نہیں دینی. جب گرین لائٹ آ جانی اس کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو الرٹ دے رہا ہے کہ آپ کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا روٹ کے اندر, تو آپ الرٹ رہیں. جس دن آپ کی ریڈ لائٹ آ جائے آپ نے سیم ڈے پانی دینا. اب اس کے اندر پرابلم کیا ہے, ہمارا تو وارہ بندی سسٹم ہے, فکس سپلائی سسٹم ہے محکمہ نہر کا, اور جو ہے نا آپ کا جو خاص نظام ہے کہ مجھے منگل کو پانی ملنا ہے, میری باری ہے اس دن, ٹرن ہے میری, تو مجھے منگل کو پانی ملنا ہے 2 بجے سے 4 بجے تک. جبکہ مجھے جو میٹر بتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اتوار کو پانی دو پہلے.
اس کے لیے پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے اسی طرح ذمہ کو آن فارم سٹوریج واٹر سٹوریج پانڈ کی فیسلٹی دی ہے ٹھیک کہ تاکہ وہ اپنے بچے بچائے پانی سے یا بارش کے پانی سے وہ اپنا پانی ذخیرہ کر لے, اور جس دن اس کی ریڈ لائٹ آئے وہ اسی دن اس کو جو ہے نا وہ اسی دن پانی دے اس کو, تاکہ اس کو پودے کو سٹریس نہ پہنچے اور اس کی پروڈکٹیوٹی کے فرق نہ پڑے. تو اس طرح یہ جو ساری انٹرونشنز ہیں یہ ہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی سب سے بڑا جو ہم نے کام کیا ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا ذمہ دار کا بدلنا, کہ وہ اپنے باپ دادے سے پرانا سسٹم لے کے آ رہا ہے فلڈ ایریگیشن کا, تو ہم نے اس کو جو میجر واٹر کے اوپر جب لے کے آئے ہیں تو اس کا مائنڈ سیٹ کی چینج کی بات تھی. وہ ہم نے اس کو پھر تھرو سوشل موبلائزیشن, اس کے بعد جو ہے نا ٹریننگ ساری, اس کو ساری کیپیسٹی بلڈ کی اس کی, کس طرح کراپ لگانی ہے, کس طرح ہارویسٹ کرنی ہے, کس طرح. تو یہ سارا سسٹم جو پانی کو بچانے کا کوئی بھی طریقہ ہے وہ ہم نے سارے کے سارے انٹرونشن الحمدللہ جو دنیا کے اندر ہو رہی ہیں وہ ہم پاکستان کے اندر لے آئے. تو ابھی اس کے فارم کی سطح کے اوپر وہ کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ تو پانی کا مسئلہ آپ نے بڑا اچھا بیان کیا کہ جی اس کو کس طرح کر رہے ہیں. ایک آپ نے اس کو بچانے کے لیے یعنی کہ اب ایک سولر پلانٹ پہ یعنی کہ بجلی کی بھی اگر بچت کی جائے, اگر اس میں یہ دیکھا جائے تو آپ نے جو ٹیوب ویلز ہیں وہ سولر پلانٹ پہ کیے ہیں یا سولر پلانٹ پہ کرنے ہیں یا اپنی مدد آپ کے تحت کی ہیں, یہ ذرا ہمیں بتائیں, کیونکہ فارمرز کی طرف سے یہ کوئی ایک ہے ایشو ہے کہ جی جو محکمہ زراعت کی طرف سے ہمیں ٹیوب ویل کے اوپر جو بجلی کا ہے وہ ایک بہت مہنگا کام ہے, تو سولر انرجی جو ہے ہماری وہ بالکل فری ہے, فری آف کاسٹ ہے, تو اس پہ کوئی اقدامات اتنے اچھے نہیں ہیں سولر کے, تو وہ ذرا پلیز ہمیں گائیڈ کریں. مطلب اس میں ایک چیز آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ان افورڈیبل ہے آج کل جو الیکٹریسٹی کا بل ہے, مشکل ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مسئلہ ہے ہم نے زیر زمین پانی کو بچانا بھی ہے. ٹھیک ہے, پانی کا بے دریغ استعمال نہ ہو. اگر پانی کو آپ ٹیوبل کے ذریعے آپ اگر فری انرجی دے دیں گے اس کو سولر کے ذریعے, تو وہ ٹیوبل کی جو نا ارسپیکٹو آف کوالٹی وہ پانی لگائے گا. ٹھیک ہے, اور دن رات اس کو جو نا کوشش کرے گا کہ اس کو جو نا اس کو فری انرجی مل رہی ہے, بل نہیں ہے, تو وہ پانی کو لگائے ارسپیکٹو آف کوالٹی کہ ٹھیک ہے جی جیسا بھی پانی ہے میں نے یہ لگانا ہے, کل کو بیچنا شروع کروں. ٹھیک ہے, اسی لیے میں ایز اے ڈی جی آن فارم واٹر مینجمنٹ ایز اے پرسنل میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ سولرائزیشن ٹیوبل کو کنورٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا اگر آپ یہ ضروری ہے اگر آپ نے اس کو سولرائزیشن کرنی ہے تو جو ہم کر رہے ہیں بیسیکلی ہم ڈرپ کے ساتھ سولر کو کنیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈرپ از اے 95% ایفیشینٹ اریگیشن میتھڈ ہے. تو جب اس کے ساتھ سولر آپ دیں گے تو جو پانی نکلے گا وہ ایفیشینٹلی یوٹیلائز ہوگا. ٹھیک ہے, بجائے کہ آپ پانی نیچے سے جو ہے نا ٹیوبل کے اوپر آپ اس کو کنورٹ کرنے کے ایگزسٹنگ ٹیوبل جو ہیں 12 لاکھ اس کو کنورٹ کرنے کے لیے سولر دے دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ وہ فری انرجی سے پانی نکالتا رہے. اور لائک انڈیا اور جو ہمارے پاس دو ورسٹ ایگزامپلز ہیں, ایک انڈیا کی ہے ایک ہماری ایگزامپل ہے کوئٹہ کی, کہ انڈیا کا پانی اس وقت جو ہے وہ انہوں نے فری الیکٹرک ٹیرف دیا اپنے ذمہ داروں کو, تو انہوں نے بڑا نامینل تھا رینٹ ان کا تھا الیکٹرک ٹیرف. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے پانی انہوں نے ڈے اینڈ نائٹ جو ہے نا اس کو پمپ کیا اور اس کی وجہ سے نال انہوں نے پیٹر ٹیکنالوجی دی. اس کی وجہ سے ان کا زیر زمین پانی بہت کم رہ گیا ہے, جو کہ آج کل ہمارے ساتھ ان کا جو سرفس واٹر کے اوپر دن رات یہ جھگڑا رہتا ہے. تو ان کے پاس گراؤنڈ واٹر نہیں ہے, ابھی 6 سال کا پانی ان کے پاس ابھی موجود ہے. الحمدللہ ہمارے پاس آج بھی زیر زمین پانی 25 سال کا موجود ہے ارسپیکٹو آف کوالٹی. تو اس کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کو ٹیوبل کو سولر انرجی میں کہتا ہوں کہ اس کو ٹیوبل کی کنورشن کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ہاں یس, ایسے ایریاز جو دریا کے کنارے ریورائن اس کو ایریا کہتے ہیں ہم, دریائی رقبہ جو ہے جہاں پہ پانی میٹھا ہے بھی بالکل قریب اوپر ہے, مثلا 10 فٹ پہ 12 فٹ پہ آپ کا پانی آ جاتا ہے, تو وہیں آپ سولرائزیشن کروا کے اگر ہائی ویلیو ایگریکلچر عام زراعت نہیں, جی مونجی گندم والی زراعت نہیں کہ آپ لگا کے تو اس کو جو ہے نا آرڈنری کرافٹ کے لیے نہیں, آپ ہائی ویلیو ایگریکلچر جو ہے ہائی ویلیو جو اس کو کر کے تو پھر جو ہے نا آپ وہیں آپ پانی پمپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھل کے اندر آپ کی کچھ پاکٹس ایسی ہیں جو میٹھی ہیں, جو پاکٹ میٹھی ہیں اور ان کا پانی بھی اوپر ہے, ابھی جو ہے نا اس کی مائننگ نہیں ہو رہی گراؤنڈ واٹر کی, تو ہمیں چاہیے کہ جو وہ وہاں سے پمپ کر لیں, وہ اسکم اس کو پانی کو کر لیں. ٹھیک ہے, وہ ہاں آپ اس ایریا میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں.
पोठोहार के अंदर जितना पानी ऊपर पहाड़ियों से आ रहा है उसको आगे छोटे छोटे डैम बना के आप स्टोर करके कर लें, हाँ। वहीं से वो वाटर स्टोरेज पांड से आप सोलर लगा के तो पानी लिफ्ट करके एग्रीकल्चर जो ज़राअत है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इकरार दी बोर्ड आप अगर कहें जी 12 लाख ट्यूबवेल को आप सोलर के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि फ्री एनर्जी है, तो ये इट विल बी ए डिज़ास्टर कि कल को ये ज़ेर ज़मीन पानी अगर हमारा कम हो गया तो हमारे लिए मसाइल होंगे। एक बात, दूसरी बात है कि हमारा पानी की क्वालिटी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब से ये पाकिस्तान बना है तो हमने क्योंकि अब 50% तक ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है ज़राअत में, ठीक है, तो वो जो ब्रैकश पाकट सी वहीं से पानी इंट्रूड करके फ्रेश पाकट में आ गया जहाँ पंपेज बहुत ज़्यादा हुई, उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट शुरू हो गई। अगर हम उसको सोलर लगा के देंगे तो जब तक आप उसकी क्वालिटी का बंदोबस्त साथ नहीं करते तो कल को ये ज़मीनों को बर्बाद कर देगा। ठीक है, हाँ जी। तो हमें कम जो है ना, अगर ये सोलर सिस्टम देना है तो कोई ना कोई जो आपको कानून लाना पड़ेगा कि कितनी देर वो ट्यूबवेल चला सकता है, आप उसको अलाउ करें कि जी किस हद तक जो है। तो वो अभी वाटर एक्ट जो है रिसेंटली वो अनेक्ट हो गया हमारा 2019 का और 2020 में आके वो फाइनल हुआ है। तो उसके नीचे एक वाटर कमीशन बना है जो कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद उसको चेयर करते हैं वाटर कमीशन को। बिल्कुल। तो उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स हैं। उसके बाद एक साथ वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब चेयर करते हैं। तो ये वाटर कमीशन जो है ये एग्रीकल्चर यूज को देख रहा है और जो वाटर सोर्स जो आपकी अथॉरिटी बनी है वो आपके ड्रिंकिंग वाटर को, इंडस्ट्रियल वाटर को देख रही है। ठीक है। तो वाटर प्राइसिंग भी आजकल जो है ये कमीशन और दोनों फिक्स कर रहे हैं कि कितना ज़िम्मेदार से आपने अभियाना लेना है और कितना जो है वो घर के सार्फिन से आपने पानी का, घर के सार्फिन से और जो इंडस्ट्री का सारफ है उससे कितने कितने पैसे लेने हैं। तो ये एक इस वक्त जो है ना वो एक एक्ट जो प्रामलगेट हुआ है रिसेंटली, तो उसके नीचे वाटर गवर्नेंस की आप समझें कि रजीम शुरू हो गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये चंद सालों के अंदर जहाँ ये जो बेदरेक ट्यूबवेल लग रहे हैं कि आपका दिल किया बट साहब आपने यहाँ ट्यूबवेल लगा दिया, मेरा दिल किया मैंने हाँ जी, ऐसे ही है। तो देखा ही नहीं कि टेक्निकली स्पीकिंग कि क्या यहाँ पे पोटेंशियल भी है, यील्ड भी नीचे है पानी की कि नहीं है, ऐसे ही है। पानी अवेलेबल भी है या नहीं है। तो उस वक्त क्या है कि ये लाइसेंसिंग की रजीम शुरू होने लगी है उस वाटर एक्ट के तहत। तो वाटर एक्ट के तहत जब लाइसेंस इशू किया जाएगा वो महकमा ज़राअत और महकमा ट्यूबवेल का लाइसेंस इशू कर रहे हैं। यस, कि ट्यूबवेल यहाँ लगाने से पहले वो लाइसेंस लेगा, कंफर्मेशन होगी कि यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है नहीं, और वो टेक्निकली जो कमेटी लाइसेंस देगी उसकी तो वो फिर पहले उसको देखेगी, रिव्यू करेगी उस एरिया को, क्या यहाँ पोटेंशियल है, बिल्कुल क्या यहाँ यील्ड नीचे पानी मौजूद है, इसको हम इजाज़त दे दें। तो एक तो ये करने लगे। एक घर के सारे सिस्टम मीटर होने लगा है घरों का। ठीक है। पहले तो फ्लैट रेट था आपका, हाँ जी, कि आपने जो है ना एक कनाल के घर का ये है, 10 मरले का ये है, 5 मरले का ये है, बिल्कुल ऐसे ही वो एक फ्लैट रेट चल रहा है। इस तरह इंडस्ट्री को भी ऐसे ही था। अब इंडस्ट्री को भी सारी को मीटर करने लगे हैं उस एक्ट के तहत, वाटर एक्ट के तहत, और उसके बाद जो है आपके घरेलू सार्फिन को भी और ज़राई भी है। ठीक है, तीनों मीटर लगाएंगे आप, मीटर लगाएंगे मीटर लगेंगे। तो फिर हम लाइसेंस जब देंगे तो हम उसको यील्ड के हिसाब से हम उसको कहेंगे यस हम आपको ट्यूबवेल तो दे देते हैं लेकिन आपने डेली इतने आवर से ज़्यादा चलाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पानी लिमिटेड है। तो इसी तरह ये ज़ेरे ज़मीन पानी को बचाने का यही तरीका है कि हम पहले हमारे अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि 75 यानी 75 सालों में हमारे पास कोई ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही नहीं था। जिसका दिल किया उसने दिस वाज दी फ्री कमोडिटी कि जो मर्जी आप जो उठा लें पानी, नस्ले हमारा पानी लगा के वो बेच रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो विदाउट गिविंग एनी चार्ज, विदाउट गिविंग एनी फंड टू दी गवर्नमेंट, उसकी फी दिए बगैर। तो वो भी अब रेगुलेट होने लगी है। तो ये एक पॉजिटिव सिंबल है कि वाटर एक्ट हमारा आ गया और उसके तहत ये पानी का जो यूज़ है इसको हम कंजर्वेटिव रखेंगे, इसको कफायती इस्तेमाल की तरफ लेके जाएंगे। बल्कि ये बड़ी अच्छी बात की आपने। अच्छा, ये अब जो ट्यूबवेल्स लग चुके हैं, अगर इनमें से आप ट्यूबवेल्स की होगी मतलब कि इसमें से गिनती होगी कि भाई ये ट्यूबवेल सही नहीं लगा हुआ, इसको मतलब बंद कर दें? अभी इसकी जो है ना शुरू हो गया है, महकमा नहर ने इसकी टैगिंग ट्यूबवेल की शुरू कर दी है। ठीक है, कि 12 लाख ट्यूबवेल है, किस किस कैपेसिटी का है, कहाँ कहाँ है, वो सारी GIS बेस्ड डाटा बनने जा रहा है। ठीक है, तो जब आपके पास डाटा होगा तो आपको उसका क्लियर कट पता चल गया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा कि हम उसकी क्वालिटी देखेंगे कि पानी किस नेचर का है। ठीक है, कि अगर वो
جو ہے نا اس میں سوڈیسٹی زیادہ ہے یا اس میں سلنڈری زیادہ ہے یا اس میں جو ہے نا، تو کون سا استعمال ہم نے کرنا ہے؟ کنجکٹیو یوز کہ ان دونوں کو نہر کو اور ٹیوبل کو ملا کے لگانا ہے، ٹھیک، سائیکلک یوز کہ آپ ٹیوبل کا لگاتے رہیں اور ایک دفعہ نہر کا پانی جو سالٹ فری ہوتا ہے اس کو لگائیں تو آپ کے سالٹ فلش ہو جائیں سارے، یا آپ نے ٹریٹڈ یوز کرنا ہے، اس کے اندر جپسم ڈالنی ہے، سویرک ایسڈ ڈالنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس وقت ان بگ وے یہ واٹر گورننس کا ایشو اور ٹیکنیکل واٹر ریگولیشن کا جو ایرا ہے یہ شروع ہو گیا. تو یہ پنجاب کے اندر اچھا ملک صاحب، یہ پانی چوری کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک دو کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ نہر سے نیچے 100 فٹ لمبی ایک سرنگ پکڑی گئی ہے کہ جی وہ آگے پانی جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو ٹیوب ویل والا ہے وہ ٹیوب ویل والا پانی سیل کر رہا ہے سولر پہ لگا کے ٹیوب ویل. اس کے متعلق بھی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں فارمرس کے متعلق جو اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں؟ ایکچولی یہ سارا ڈیٹا ٹیوبل کو ٹیگنگ کرنے کا جی ایس ایس ڈیٹا بیس بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے ایریا ٹو ایریا، کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت وہ واٹر مائننگ کا ہے. آپ لاہور میں دیکھیں، لاہور از سیکنڈ سٹی آفٹر کوئٹہ کہ جہاں پہ آپ کی مائننگ میکسیمم ہو رہی ہے. 5 فٹ ڈراپ پر اینم، ٹھیک ہے، پانی آپ کے نیچے جا رہا ہے. ٹھیک. تو آپ اس وقت آپ کو جو ہے آپ سمرسیبل پمپ گھروں میں بھی لگانا پڑ رہا ہے جو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا لگتا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. تو اسی طرح جو ہے نا مختلف کنال کمانڈ ہماری 34 کنال کمانڈ ہے جس میں سے 24 کنال کمانڈ میں ابھی جو آپ کا واٹر ٹیبل ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں اس کو آرٹیفیشیل ریچارج کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. آج کل پرائیویٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ لا رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے آرٹیفیشیل ریچارج کریں، بارش کے پانی کو روک کے کم از کم اسٹے کرنے کا موقع دیں تاکہ نیچے آئے. جب فلڈ کا پانی آئے تو کم از کم اس کو ڈسپرس ہونے دیا جائے اچھی طریقے سے، اس کو چینلائز نہ کریں. تو اس طرح جو گورنمنٹ ڈفرینٹ میجرز لے رہی ہے کہ پانی کو آپ نے اس کا کفایتی استعمال، اس کا ایفیشینٹ یوز، اس طرح اس پانی کی استعداد کار کیسے بڑھانی ہے، زمین کی استعداد کار کیسی بنانی ہے، اور اس کے بعد انرجی کی استعداد کار کو کیسے بنانا ہے. ایسا جی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو آم کے باغات ہیں یہ اکثر و بیشتر جو ہے سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں، وہ کہ کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں سمندر دریا کے قریب بالکل زیادہ. اس کے لیے کوئی اقدامات ہیں کہ مطلب کہ جب مرضی وہ آتا ہے اور وہ سیلاب کا پانی ٹھہر جاتا ہے اور آم کے باغات خراب کر دیتا ہے؟ اس دفعہ بھی جو ہے پیداوار کوئی 60% کے قریب ہوئی ہے اور آم کو بڑا نقصان پہنچا، یعنی پانی کی وجہ سے کہ پانی کی پیداوار پانی کی وجہ سے نہیں ہو سکا. کبھی تو پانی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی تو پانی کم ہو جاتا ہے. اس کا کوئی سسٹم کیا آپ نے؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز PDM بنی ہیں سارے صوبوں کے اندر، ٹھیک ہے، اور فیڈرل بھی ادارہ ہے یہ. تو وہ PDM کا کام ہی اس وقت جو ہے نا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. دوسری بات ہے کہ اس وقت ہمیں جو ہیمپر کر رہی ہے، جو ہمیں افیکٹ کر رہی ہے، دیٹ از کلائمیٹ چینج کا افیکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کلائمیٹ چینج کا جو ہے نا موسمی تبدیلیاں جو ہیں اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. دیکھیں اس دفعہ گندم کو جو اس وقت زیادہ گندم افیکٹ ہوئی ہے ہماری، وہ اسی لیے ہوئی ہے، اور اس وقت کاٹن بھی ہو رہی ہے کہ ہمارا جو ہے نا بارشیں ہوئی نہیں، ٹھیک ہے، گندم کے، اور ارلی جو ہے نا آپ کا ٹیمپریچر رائز ہو گیا تھا. ہاں جی بالکل. تو گرین شریول کر گیا ہے، اس کی وجہ سے گندم کی پیداوار کم از کم جو ہے وہ 60 سے 8% پچھلے سال سے کم آئی. ہیٹ ویو کی وجہ سے، ہیٹ ویو کی وجہ سے. اور دوسری بات جو ہے نا کہ ہم نے وہ ورائٹیز ابھی ایوالو نہیں کی، ہمیں جو کلائمیٹ چینج کے والے تھے، جو ہیٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز ہیں اور اس طریقے سے، بالکل وہ ابھی ریسرچ بینک جو ہے اس کے اوپر کافی کام کر رہا ہے ایگریکلچر کا، تاکہ ہم کلائمیٹ چینج ریزیلینس ورائٹیز بنائیں اور کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے اس کو دیکھیں کہ، اور اس کے بعد خاص طور پہ اس کا ڈیٹا بیس بنائیں تاکہ ہم فارمر کو الرٹ جاری کر سکیں کہ دیکھیں اتنے دنوں میں جو ہے آگے آنے والے دنوں میں ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے یا بارشیں زیادہ ہونے والی ہیں، تاکہ ہم ٹائملی ان کو الرٹ جاری کر دیں. جب الرٹ جاری کریں گے تو وہ اپنا بندوبست سوچ لے گا. سملرلی آپ نے کہا جی ڈیمیج ہو جاتے ہیں جو باغات ہیں جو ریور رائن ایریا کے اوپر یا ریور بیلٹ کے اوپر ہیں، تو آپ وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. یس وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. تو اس میں جو PDM میں کا رول ہے، یہ ایک ارلی وارننگ سسٹم جو ہے نا اس کے لیے بڑی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے، اس کے لیے امپلیمنٹ باہر سے منگوائے جا رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کا ایک فل فلیج گرین کلائمیٹ چینج کا پروجیکٹ چلا ہوا ہے جس کے تحت یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو اس میں جو ہے نا پھر ہم جب ارلی وارننگ سسٹم ہوگا تو آپ کو الرٹ ٹائملی جاری ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اور آپ کا جو فلڈ ہے وہ آپ کو اتنا ڈیمیج نہیں کرے گا جتنا کہ پہلے کا. الرٹ ٹائم آپ جاری کریں گے تو اس میں مطلب وہ کیا ہے، کوئی اقدامات ہیں ایسے جو جدید قسم کے وہ کریں گے جس کو فلڈ جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکے؟ دوسری طرح ہی ہے نا، دیکھیں آپ اپنا میٹرالوجیکل ڈیٹا ہمیشہ آپ
دنیا کا یوز کیا کرتے تھے کہ میکسیمم ٹمپریچر پنجاب میں کوئی بھی اگر میں نے واٹر ریکوائرمنٹ لینی ہے تو کتنا ٹمپریچر میکسیمم ہے, کتنا منیمم ہے, ہیومیڈیٹی کتنی ہے فلاں. اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں پرائیویٹ کے اندر کہ ہم ہر ضلع کا ایک ویدر اسٹیشن ڈیولپ کرنے لگے. ٹھیک ہے. تو ویدر اسٹیشن جب ہم انسٹال کر دیں گے تو اس ویدر اسٹیشن سے ہمیں سفیشینٹ ڈاٹا مل جائے گا. یا پنجاب کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ کاٹن کو اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کو دیکھنا ہے تو آپ نارتھ کا ڈاٹا میٹرالوجی کا جو اسٹیشن جو ہے میٹرالوجی کا ڈپارٹمنٹ وہ نارتھ کا ڈاٹا یوز کیا کرتا تھا. اچھا. تو وہ اس میں ڈفرینس آ جاتا تھا کہ مثلا جو ہے نا اس کے حساب سے فارمر کو الرٹ نہیں ٹائم نہیں ملتا. تو جب آپ فارمر کو ویل اکوپڈ کر دیں گے, اس کو اس کی کیپیسٹی بلڈ کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی جو فارمر ہے وہ چکنا ہو جائے گا اور اس کے بعد اپنی چیزوں کو ٹائم نہیں دے گا. اچھا سر, یہ بتائیے گا, آپ یہ پانی کا بل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میٹر لگ جائے گا ہر وہ مطلب کہ جو رہائشی ایریا وہاں پہ بھی, کمرشل میں بھی اور زرعی میں بھی. تو جو رہائشی ایریا جنہوں نے پمپ لگا لیے ہوئے ہیں گھروں میں اندر, ان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ وہ تو مطلب نیچے سے پانی لے رہے ہیں جو گراؤنڈ لیول سے آ رہا ہے. اچھا جی, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ واٹر ایکٹ ابھی پنجاب کے اندر حکومت پنجاب نے جو انیکٹمنٹ اس کی کی ہے, پراملگیٹ کی ہے, اس کے تحت جو واٹر ریسورسز ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ وہ اس کا آپ کا انڈسٹری کا پانی, فیکٹریوں کا اور گھریلو پانی کو وہ کنٹرول کرے گی. ٹھیک ہے. اتھارٹی جو چیف سیکرٹری صاحب جس کو چیئر کرتے ہیں, اس کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے اس طرح کہ یہ واٹر انڈر ٹیکر ہوں گے. فرق واسا جو ہے وہ انہوں نے ایک پلیئر بنا دیا کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ول بی دی کسٹوڈین آف دی واٹر, آل دی واٹر. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. جب اس کو اس کا کسٹوڈین بنا دیا تو پانی جب بھی لینا ہے تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی یا جو واٹر سورس اتھارٹی جو ہے اس کے ساتھ واٹر انڈر ٹیکر جو جیسے واسا جو ہے وہ اس اتھارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گا کہ آپ مجھے اتنا پانی دے دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ پانی جو ہے نا آگے پھر وہ جو آپ کی واٹر انڈر ٹیکر ہے اس نے اپنے بندے رکھے ہوں گے, وہ پرائیویٹ بندے ہوں گے, پرائیویٹ فرم ہو. ٹھیک ہے. وہ آپ جا کے گھروں میں کنٹرول کرے گی, اس پانی کو ریگولیٹ کرے گی. جیسے آپ نے کہا نا کہ کیا بنا ہوگا, لوگوں نے گھروں میں پمپ لگائے ہوئے جو پانی کو کھینچتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ڈیفینیٹلی پانی جب وہ میٹر لگ جائے گا آپ کی انٹری پوائنٹ کے اوپر تو پانی تو اندر اس نے اپنے گھر کے اندر لگایا ہوا, تو جو میٹر زیادہ کھینچے گی تو وہ یونٹ زیادہ بنائے گا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی جو more he will use, he will have to pay more. بالکل. بڑی سیدھی سی بات ہے. سر یہ شعبہ اصلاح باشی میں کتنے رقبے پر ڈرپ اریگیشن اور خالہ جات مکمل کیے گئے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ٹوٹل پنجاب کے اندر 60,000 خالہ جات ہیں. تو 60,000 خالہ جات میں سے ہم نے ابھی تک کوئی 50,000 کے قریب ہم نے 51,000 جو ہے نا ہم نے بنا لیے ہیں. اس کی 20% لائننگ کے اوپر ہم نے کچھ 25 کے اوپر ہیں, کچھ 30 کے اوپر ہیں. ہماری جو پوٹینشیل ہے, جو ہمارا آپٹیمل لائننگ ہے, دیٹ از 50% لائننگ کھالے کی. کہ جب 50% لائن کریں گے تب 229 ایکڑ پانی بچتا ہے. اب 20 ایکڑ کریں گے تو 223 ایکڑ فٹ پانی بچتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ اس کو 15% لائننگ کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ 119-120 ایکڑ فٹ پانی بچتا ہے. تو اس کے حساب سے جب یہ مختلف ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے 2-3 پروگرام. ایک تو پانی کو جو لائننگ, کیونکہ یہ کاسٹ شیئرنگ پروگرام ہے, ذمہ دار جو ہے نا اپنا حصہ ڈالتا ہے. ذمہ دار جو نا ایک دفعہ ذمہ دار نے کھڑا کی شروع کیا تو اس کے پاس بیچارے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کٹھے چونکہ کمیونٹی کا ورک ہے تو انہوں نے واٹر جتنا واٹر ایلوکیشن ہے یا ایریا ہے اپنی زمین ہے ان کی, اس کے حساب سے وہ واش کٹھی کرتے ہیں, پیسے کٹھے کر کے. ٹھیک ہے. تو لیبر 100% جو کھالا بنانے کے لیے آتی ہے, راج مزدور کا خرچہ, اس کے بعد کھالے کو سیدھا کرنا, آلٹرنیٹ روٹ نکال کے دینا, یہ پھر کیا کرتی ہے ذمہ دار کے اپنے پلے سے پیسے وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ صرف مٹیریل کے پیسے دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو جو ون ٹائم وہ بیچارہ موبلائز نہیں کر سکتا اپنے فنانشیل ریسورسز, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم پھر اس کو ٹائم دیتے ہیں. اچھا یار ایک دفعہ آپ 15% بنا لیں ٹوٹل لینتھ کا, پھر آگے جا کے 20% بنا لیں, پھر کر کے تو آپ 50% پہ اس کو لے جائیں, 2-3 گو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا خاص طور پہ یہ ابھی جو پورے 50% کے اوپر کوئی کھالے کو تقریباً 2-4 ہزار کھالے ہیں جو صرف پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز 50% لائننگ ہم نے 2016 میں آ کے جب میں نے جوائن کیا تو ہم نے 50% لائننگ اس وقت شروع کی ہے. تو پہلے ہم 30% تک تھے.
تو اب ہم جو ہے نا 50% لائننگ کے اوپر جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ 52,000 کھالا ہم 20% آن ایوریج کیا ہوا ہے, اس کو 50% پہ لے کے جانا ہے لائننگ کے اوپر. اسی طرح ہمارے پاس اسپرنکلر ڈیپتھ تقریباً 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر ہم پنجاب میں لگا چکے ہیں. 1 لاکھ ایکڑ پہ 1 لاکھ ایکڑ اسپرنکلر ڈیپتھ. یہ ڈیمونسٹریشن ہے کہ ہر آپ سمجھے آپ کا 23,000 یا 26,000 ویلیج ہے, تو آن این ایوریج ایک ویلیج کے اندر آپ اگر دیکھیں تو آپ کی 3,000 ایکڑ کے قریب ہم نے لگائی ہے. تو ہم ڈیمونسٹریٹ ابھی کر رہے ہیں. اب دوسرا ایک پروگرام شروع ورلڈ بینک کے تعاون سے کیا ہے. پہلا جو ورلڈ بینک کے تعاون سے پروگرام تھا ہمارا, وہ پنجاب اریگیٹر جو زراعت کی بڑھوتری کا پروگرام تھا, اس کے اندر بہت بڑے سیلین فیچرز ہیں, بڑی اچیومنٹس اس کے اندر ہوئی. اور وہ پروجیکٹ جو ہائیلی سیٹسفیکٹری پروجیکٹ ریٹ کیا کہ دیٹ واز دی جو دس واز دی یونیک پروجیکٹ ان پنجاب کے, وہ اس کو ورلڈ بینک نے ہائیلی سیٹسفیکٹری ریٹ کیا. ادروائز کوئی سیٹسفیکٹری رہا, کچھ جو انسیٹسفیکٹری رہا, کوئی جو ہے نا ماڈریٹ سیٹسفیکٹری رہا. اس طرح ایک تو اس کی کنٹینیوس کے لیے ہم پھر لائیں 40,000 کے اوپر ہم اس 5 سال کے اندر آگے کریں گے. کچھ ایک گریٹر تھل کنال کا پروجیکٹ ہے, اس کے بھی اندر ہم جو ہے نا وہ لیزر لائن دوسری ہائی ایفیشنسی اریگیشن اسپرنکلر ڈیپ 10,000 ایکڑ کریں گے. لیزر لائن لیولر بھی لوگوں کو دے رہے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت سے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں, جس کے اندر جو ہے نا کھالوں کی اصلاح کے پیسے, پانی کی بچت کے لیے جہاں زراعت کی سطح کو کھالوں کی اصلاح کے لیے وافر فنڈ دیے جا رہے ہیں. لیزر لائن لیولنگ جو ہے جو تقریباً 25,000 ہمارا, جیسے میں نے کہا ویلیجز ہیں, گاؤں ہیں, تو ہمارا ویژن پنجاب گورنمنٹ کا کہ ہر گاؤں کے اندر ایک لیزر لیولنگ ہونی چاہیے. تو اب تک ہم کو 16,000 یونٹ جو ہے لیزر لیولر دے چکے ہیں پنجاب گورنمنٹ. اس کے بعد آگے پنجاب گورنمنٹ نے ڈرپ اور اسپرنکلر کے منصوبے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد اسپیشل آج کل ہمارا ایشو ہے کہ ہمارا پلسز کا بہت بڑا امپورٹ بل ہے. اس کے لیے جو منصوبہ جات ہمیں دیے گئے ہیں کہ آپ پلسز کو پروموٹ کریں, دالوں کو پروموٹ کریں, تاکہ وہیں پہ اس کا جو نا پانی اس کو دیں اسپرنکلر کے ذریعے, تاکہ زیادہ پیداوار اس کی ہو. اس کے بعد جو ہے ایڈیبل آئل کو, اس کا بھی بہت بڑا امپورٹ بل ہے, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے سارے پروجیکٹ جو ہیں, تو پنجاب گورنمنٹ یہ ساری گروتھ اسٹریٹجی جو 2023 کی بنی ہے, اس کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے یہ سارا کانگریٹ لے کے تو کمپلیٹ سارے جو آپ کی کمپلائنسز ہیں, خواہ وہ انٹرنیشنل ہیں خواہ وہ آپ کی لوکل ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ڈفرینٹ پالیسی ڈاکومنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو ہم نے یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں جو آن فارم کر رہا ہے پانی کی بچت کے, یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے اوپر آف فارم کے لیول پہ, نہروں کے لیول, وہ بھی پانی کی لائننگ کر رہے ہیں چھوٹی نہروں کی. تو اس طرح جو ہے ہم جو ہے وہ لائننگ کر کے, اور اس کے بعد لیزر لائن لیولنگ سے, اس کے بعد اسپرنکلر اور ڈرپ اریگیشن سسٹم سے, اس کے بعد سائل ماسٹر میٹر کے یوز سے, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کھیت کی سطح پہ اسٹوریج بنا کے, تاکہ زمیندار کے پاس جب زیادہ پانی نہ ضرورت ہو اس کو بارشوں کے سیزن میں, ایک تو وہ بارش کا پانی اس کے اندر اسٹور کر سکے, اور ایک وہ جو ہے نا جو پانی اپنا وہ نہیں ہوتا, نارمل کو ضرورت نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں جی اس کو آؤٹ لیٹ کو آج بند کر دیں, پانی دریا کے اندر جاتا رہتا ہے ایز اے پارٹ آف رن آؤٹ. اس پانی کو اچھے طریقے سے آپ جو ہے نا استعمال کر سکیں, آپ کے پاس موجود ہو, تاکہ جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ کا ذخیرہ موجود ہے, آپ اس میں سے پانی اٹھائیں اور اس کو پانی بڑی فصل ہو جائے. ملک محمد اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر جنرل واٹر مینجمنٹ پنجاب. اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور اتنی انفارمیٹیو باتیں ہیں, معلوماتی باتیں ہیں, ساری معلومات جو ہیں یہ خزانہ ہے معلومات کا ایک, اور ان کے ساتھ اگر بیٹھا جائے تقریباً کوئی کتنے گھنٹے بھی کم ہیں معلومات کے لیے, لیکن ابھی ٹائم ہمارا شارٹ ہے پروگرام کا. تو مجھے صاحب ایک آخری سوال ہے آپ سے, کاشتکاروں کو کون سا ایسا پیغام دینا چاہیں گے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھئی اس کے تحت وہ پانی کو استعمال کریں, یا ایسے چلیں کہ جس کی وجہ سے پانی بھی کم ہو اور ان کے معاملات بھی ٹھیک ہوں؟ کاشتکار کے نام ایک پیغام. دیکھیں یہ پانی کی بچت کے جو خاص طور پہ طریقہ کار ہیں, زمیندار کو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ محکمہ زراعت کی طرف سے میں دینا چاہوں گا, وہ ہے 3-4 چیزیں اس کے اندر مشہور ہیں, ضرورت ہے کہ وہ آپ کے ایک سیڈ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا ایفرٹ کر رہی ہے کہ سرٹیفائڈ سیڈ پنجاب گورنمنٹ لوگوں کو دے رہی ہے, ٹھیک ہے, گندم کا بھی, کاٹن کا بھی, ایڈیبل آئل کا بھی, اور اس کے بعد جو ششمی ہے آپ کے تیل جو ہیں ان کا بھی سیڈ دے رہی ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر آ جاتا ہے کہ اس کو فرٹیلائزر ہے وہ بھی گورنمنٹ دے رہی ہے, اس کے اوپر کافی سبسڈی ہے, یوریا کے اوپر بھی سبسڈی دی جا رہی ہے.
اس کے بعد ڈی اے پی کے اوپر بھی سبسڈی ہے، کھادوں کے اوپر بھی سبسڈی ہے، پھر پیسٹیسائڈ کا بھی نظام ٹھیک ہے. تو میں اپنے فارمر بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کے وسائل ہیں، جو آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، ان کو ایفیشینٹ طریقے سے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے کہ یہ پانی جتنی جلدی ہو سکے یہ فلڈ اریگیشن سے جو نا ہم نے جان چھڑوانی ہے، فلڈ اریگیشن ہم نے بین کرنی ہے. یہ ہماری واٹر پالیسی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو فلڈ اریگیشن بین کرنا پڑے گا کہ کھلا پانی دے کے تو آپ جو ہے نا بس بیٹھ کے اور پانی چاہیے 2 انچ تو لگ رہا ہے اس کو 8 انچ. ہاں بالکل ایسے. تو اس کے حساب سے یہ پانی کا ضیاع جو ختم کرنا چاہیے. تو میں ذمہ دار کو یہی ضرورت اس بات کی، میسج میرا یہی ہے کہ ہمیں تھوڑے پانی سے، تھوڑی زمین سے، تھوڑی انرجی سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا ہے. بالکل ایسے. اور کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، پرافٹیبلٹی تب بھی آ جا سکتی ہے ہماری، بڑھ سکتی ہے، منافع بخش تب بھی کاروبار زراعت کا ہو سکتا ہے جب آپ جو ہے اس کے جو عوامل ہیں کاسٹ آف پروڈکشن اس کو کم کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. پیداواری عوامل جتنے ہیں اس کو کم کریں گے جس حساب سے. اور اس کے بعد جو ہے نا خاص طور کے اوپر یہ موسمی حالات جو آج کل ہیں جو بدل رہے ہیں اس کے اوپر نگاہ رکھی جائے. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کر بھی رہی ہے گورنمنٹ اس وقت، ان کو چاہیے کہ وہ فارمر کی آگاہی کے متعلق مختلف پروگرام چلائے میڈیا کے اوپر، اور اس کے اوپر جو ہے نا موبائل وین کے تھرو آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ اویئرنیس کریٹ کریں، فارمر کے اندر آگاہی کریٹ کریں کہ کون سی چیز کس وقت کس طریقے سے لگانی چاہیے اور کب لگانی. بہت شکریہ جی. ملک محمد اکرم ڈائریکٹر جنرل واٹر مینجمنٹ پنجاب ہمارے ساتھ تھے اور ہم لوگ ان کے ساتھ بڑی معلوماتی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. بہت اچھی باتیں ہوئیں پانی کے متعلق. پانی از اے ویری امپورٹنٹ. یہ پانی بڑا اہم ہے، اس کو بڑے ہی مطلب کہ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں استعمال کرنا پڑے گا. یہ بڑا نایاب چیز ہے ایک. اور بالکل ٹھیک ہے، گراؤنڈ لیول پہ پانی کی جو سطح نیچے آ رہی ہے اس کے متعلق بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور اپنا ڈائریکٹر جنرل صاحب نے ہمیں بالکل آگاہی دی ہے اور ہمیں بالکل اس سے مستفید ہونا چاہیے. پانی کتنا لگنا چاہیے، پانی کا ضیاع روکنا چاہیے تاکہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے ہم لوگوں نے بچت کرنی ہے. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو محکمہ زراعت اس کے اقدامات کر رہے ہیں، فارمرز کو، کسانوں کو ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ محکمہ زراعت کی ہر طرف سے، کیونکہ جتنی یہ جدید ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں، جتنا مطلب جو لیزر کی بات ہو رہی ہے، جو مطلب کہ خالہ جات کی جو سپرنگلز کی بات ہو رہی ہے، ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ساری جدید ٹیکنالوجی کسانوں کے لیے ہے. تھوڑی جگہ پر، تھوڑے پانی میں، تھوڑے وسائل میں زیادہ کاشتکاری، زیادہ پیداوار، زیادہ اس کو کاشت کرنا اور زیادہ فائدہ لینا، پروفٹ بھی زیادہ لینا، یہ بالکل محکمہ زراعت کا بھی ایم ہے اور کسانوں کا بھی میرا خیال ہے یہی ایم ہے. تو بالکل ہم لوگوں نے بات کی، بڑا معلوماتی. امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات سے مستفید ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد ثاقب بٹ کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں پھر کسی ایک ایسے ہی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.